27ویں رجب کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس کے روزے رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ رات یعنی 27 شب وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب 27 رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور بعد نماز ظہر نوافل کے بعد وہ 4 رکعت پڑھتے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ قدر 3 اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے، پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص 27 رجب کو 12 رکعت نفل اس طرح پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 1 مرتبہ، 12 مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر 1 بار درود شریف اور 3 مرتبہ سبون قدوس ربنا ورب الملائکۃ وروح رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت العزیز العظیم پڑھے، اور 100 بار درود شریف اور 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ اور 100 بار تسبیح پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ اسے 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، مخلوق کا عمر بھر محتاج نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کی روزی کا بندوبست بنا دے گا۔ نمبر 2، ایمان پر خاتمہ ہوگا، یعنی مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ نمبر 3، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ نمبر 4، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی جس سے اسے راحت حاصل ہوگی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشروف ہوگا۔